السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انقلابات عالم کی تاریخ۔ واضح رہے کہ انقلاب سے مراد محض سیاسی انقلاب ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس ذہنی انقلاب کی ہے جو کسی طبقے یا معاشرے کے افراد میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی انقلاب اپنے ساتھ ہر انقلاب کو دعوت دیتا ہے۔ آئیے اس مضمون کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ ریل گاڑی میں سفر کرنے کی مانند ہے، اور واقعات ہمارے سامنے ٹیلی گراف کے کھمبوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ جو کھمبے ہماری نظروں کے عین سامنے ہوتے ہیں ان کے درمیان تو ہمیں ایک فاصلہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہم پیچھے ان کھمبوں کی طرف نظر دوڑائیں جو گزر چکے ہیں تو وہ سب باہم ملے ہوئے تو ہوتے ہیں، مگر ان کے درمیان فاصلوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ فاصلے اور وقفے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی اہمیت خود تاریخی واقعات کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تاریخی واقعات ان تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو مختلف وقفوں، زمانوں یا مختلف ادوار میں لوگوں کے خیالات اور ان کے افکار میں رونما ہوتی ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف افراد، طبقے اور قومیں معاشرتی، سیاسی، مذہبی، اقتصادی یا تہذیبی لحاظ سے جو انداز فکر اختیار کرتی ہیں، واقعات عالم دراصل اسی کا رد عمل ہوتے ہیں۔ انسان کی ذہنی اختراعات اور ضروریات ہی کے نتیجے میں نت نئے انداز سے انسانی تاریخ کا سلسلہ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں قوموں اور ملکوں کی کشمکش اور انقلابی حادثات و واقعات کی بنیاد انسان کی اس بدلتی ہوئی فکر کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس سرعت کے ساتھ یہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی، اسی سرعت کے ساتھ نئے واقعات جنم لیں گے۔ چنانچہ ذہنی اور مادی لحاظ سے موجودہ برق رفتار زمانے اور قدیم دور کے تاریخی واقعات و حقائق کا موازنہ کرنے سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ان حقائق کو جان لینے کے بعد ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہسٹری محض تاریخوں یا واقعات کا نام نہیں، بلکہ ابن آدم کی اس طویل اور عجیب و غریب داستان کا نام ہے جو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کی طوالت کے یہ عالم ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس داستان کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ روئے زمین پر زندگی کی ابتدا یا اس کی قدامت کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کا مخرج واحد ازلیہ مخلوق امیبیا ہے، جو مختلف مدارس سے گزر کر تکوین آدم پر ختم ہوئی، اور اس مدت کا صحیح تعین آج تک نہیں ہو سکا۔ قرآن کے بیان کے مطابق سب سے پہلے انسان آدم تھے۔ اس بیان کی بنیادوں پر یہی کہنا پڑے گا کہ انسانی تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کے ہاتھوں انقلاب عالم کے پہلے باب کی ابتدا ہوئی۔ بعد ازاں ان کی اولاد دنیا میں کثرت کے ساتھ پھیلتی چلی گئی، اور تاریخ عالم کے ابواب پر ابواب مرتب ہوتے چلے گئے۔ نئی نئی سرزمینیں انسانوں کا مسکن بنی، نئے نئے معاشرے وجود میں آئے، مختلف تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہ سب چیزیں بننے کے بعد بگڑیں، برباد ہوئیں، ان کی جگہ نئے انسان، نئے معاشرے اور نئی تہذیبیں ابھری۔ غرض دنیا میں ذہنی اور مادی تبدیلیوں کا حیرت انگیز سلسلہ جاری ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ نہایت قدیم انسان کی کارگزاریوں کچوں کا باقاعدہ ریکارڈ نہیں ملتا، اس لیے اسے ہم زمانہ ماقبل تاریخ قرار دے کر اس دور کے انسانوں کے متعلق بعض آثار و مفروضات کی بنا پر رائے قائم کرتے رہے ہیں۔ قدیم مذہبی کتب، روایات یا کھنڈرات سے بعض حالات کی ایک دھندلی سی تصویر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانوں کے خیالات بدلتے گئے یا ان کی فکر کا معیار بلند ہوتا گیا، وہ ہر لحاظ سے ترقی کرنے لگی۔ پتھر اور دھات کا زمانہ رخصت ہوا، تہذیب و تمدن کی داغ میں ڈالی گئی، مختلف سلجھے ہوئے معاشرے وجود میں آنے لگی، انسانوں کے عادات و اطوار اور رسم و رواج سدھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ روئے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف قوموں نے اپنی اپنی علیحدہ تہذیب قائم کر لی۔ ان متمدن قوموں نے انسانی فطرت سے مجبور ہو کر
اختیار و اقتدار کی ہوس کا راستہ اختیار کیا۔ ایک قوم دوسری قوم کو محکوم اور غلام بنانے کے پیچھے لگ گئی تاکہ اس کی بالادستی میں اضافہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے بہادر اور جنگجو لوگوں کے لشکر تیار ہونے لگے۔ مصر، یونان اور روم کے قدیم حالات میں ہمیں ایسی ہی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ گویا انسانوں نے جو ہی تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالی اور ذہنی و مادی ترقی کی طرف قدم بڑھائے، فوراً ہی دوسری قوموں پر بالادستی قائم رکھنے کا جذبہ ان پر امڑ آیا اور وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے لگے۔ بعض لشکری جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر روئے زمین پر کوئی ملک اور کوئی قوم اس جذبے سے محروم نہ رہی۔ یہ سب واقعات کسی نہ کسی شکل میں ریکارڈ ہونے لگے۔ قدیم زمانے میں مصر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ جو فرعون کہلاتے تھے، جنگ کے اس قدر دلدادہ تھے کہ یہ ان کی قدرتی غذا بن گئی تھی۔ وہ اپنے ایشیائی پڑوسیوں کے خلاف سال میں ایک مرتبہ ضرور جنگی مہم بھیجا کرتے تھے اور موسم ختم ہونے پر فتح یاب ہو کر درہ نیل میں ایک جلوس کی صورت میں اس طرح واپس آتے تھے کہ مفتوح بادشاہ ان کی قید میں ہوتا اور اس کا سر ان کے جہازوں کے سوراخ میں سے باہر نکل کر پانی کے رخ لٹکا رہتا تھا۔ بعد کے زمانے میں ایرانی اور بعض دوسری قومیں بھی اسی طرح کے جارحانہ حملوں کی شائق رہیں۔ کیسر، دارا اور بعض دوسرے بادشاہ مغربی ایشیا کو فتح کر کے اسے ایک ہی سلطنت بنا کر اپنے ماتحت رکھنے کے ارادے سے مہم آزما ہوئے، لیکن جب اپنے سے بہتر مسلح اور زیادہ منسلح یونانیوں سے واسطہ پڑا تو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد یونانیوں میں جنگ کی لہر اٹھی۔ ایتھنز، اسپارٹا اور بعض دوسرے یونانی ریاستوں میں باہم جو لڑائیاں ہوئیں وہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ہر ریاست نے باری باری بڑا نام پایا۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے باپ فلپ نے ان کی باہمی بے اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر سارا یونان سنبھال لیا۔ بعد ازاں اس کے بیٹے سکندر نے مصر کو پامال کیا، پھر ایران کو روندا۔ چونکہ اس کی سپاہ بہت مضبوط تھی، اس لیے اس نے ساری دنیا کو مسخر کرنے کا عزم کر لیا۔ درہ خیبر کی راہ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا، کئی مارکوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو لوٹا، مگر راستے میں بابل کے مقام پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یونانیوں کے بعد اہل روما نے نصف دنیا کو زیر نگین کیا۔ اگسٹس اور جیلیس سیزر جیسے نامور شہنشاہوں نے اپنے آئے دن کی لشکرکشی اور فتوحات سے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل ڈالا۔ مقصد یہ کہ انسان روز اول ہی سے اپنے خیالات اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنی تاریخ خود مرتب کرتا چلا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ ذہن اور مادی طور پر ترقی کرتا گیا، اس کی تاریخ میں متنوع واقعات کا اضافہ ہوتا رہا۔ گزشتہ چند صدیوں سے انسان نے سائنسی، علمی اور مادی لحاظ سے ترقی کرنے کا جو حیرت انگیز سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور جس سرعت کے ساتھ یہ ترقی روبہ کمال ہے، اسی حیرت انگیز تبدیلی کے ساتھ انسان کی تاریخ بھی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور اسی تیزی کے ساتھ مختلف مراحل طے کر رہی ہے۔ سلطنتوں کے عروج و زوال، قوموں کی ترقی و انحطاط اور ملکوں کی شکست و ریخت میں بھی برق رفتاری نظر آ رہی ہے۔ انسان فطری طور پر خود آگاہ، خود سر اور تنوع پسند واقع ہوا ہے۔ وہ کبھی ایک حالت پر قائم رہنے کا عادی نہیں۔ ہر انسان خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ پیدائش سے موت تک وہ ان کی تکمیل میں سرگرداں رہتا ہے۔ دراصل یہی کشمکش زندگی کی جدوجہد کہلاتی ہے۔ انسان کی یہی انفرادی جدوجہد اجتماعی شکل میں مختلف معاشروں کی جدوجہد بن جاتی ہے۔ مختلف طبقوں، قوموں اور ملکوں کی سرگرمیوں کے پس پشت انسان کی یہی جبلت کارفرما ہوتی ہے۔ انسان کے ان طبعی خاص عادات و اطوار، رجحانات اور خواہشات کے نتیجے میں دنیا کی تمام قوموں اور ملکوں میں سوچ کے انداز ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ ان میں مختلف نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ ان نظریات کے مطابق قوموں اور ملکوں کی سماجی، مذہبی، تاریخی اور سیاسی زندگی میں وقتاً فوقتاً تغیرات اور حادثات واقع ہوتے رہے، اور دنیا کی تاریخ میں آئے دن انقلابی واقعات کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ آج جب ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد
ان تمام واقعات پر غور کرتے ہیں جو مختلف قوموں اور ملکوں میں رونما ہوئے، تو ہر واقعے کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنے سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ موجود دور میں دنیا کے اندر انسان نے جو عظیم کھیل کھیلے، اپنی جبلت اور فطرت کا جس طریق پر مظاہرہ کیا، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے ذریعے سے جو تباہیاں مچائی، ان کے بھیانک اور عالمگیر نتائج کے سامنے تاریخ کے تمام گزشتہ حادثات و انقلاب مان پڑ جاتے ہیں۔ پہلے دنیا کا بڑے سے بڑا انقلاب کسی خاص قوم یا ملک تک محدود ہو کر رہ جاتا تھا، مگر آج کے دور میں جب ریل، تار، برقی ہوائی جہاز، راکٹ، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو وغیرہ کے ذریعے سے ساری دنیا سمٹا کر نہایت مختصر رہ گئی ہے، کسی ایک حصے ارض میں نمودار ہونے والا کوئی واقعہ ساری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ مگر جب ہم کسی ملک کے کسی واقعے کا جائزہ اور اس وقت کی دنیا اور اس وقت کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کریں، اور یہ نہ بھولیں کہ اس وقت دنیا کا ماحول بحیثیت مجموعی کیسا تھا، تو ہمیں اس دور کے ہر واقعے کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانے اور اس سے صحیح نتائج برآمد کرنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھا جائے تو عالمی انقلاب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان، یعنی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ بھی وضع ہونے لگی، جس کے تمام تر ابواب انقلابات و حادثات پر مشتمل تھے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حابیل اور قابیل ان کے دو بیٹے تھے جن میں باہم کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ نتیجے میں قابیل نے حابیل کو مار ڈالا اور اس طرح اپنے یا بالفاظ دیگر حضرت انسان کی فطری یا جبلی تقاضوں کو بروئے کار لا کر انسانی تاریخ میں حادثات کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ روئے زمین پر انسانوں کی آبادی کے ساتھ ساتھ معاشروں کی داغ بیل پڑتی گئی، مختلف قومیں اور ملک جنم لیتے چلے گئے۔ رنگ، نسل اور ذات کے لحاظ سے انسان آپ اپنی تقسیم کرتا چلا گیا اور جغرافیائی حدود اس تقسیم کو نمایاں کرتی چلی گئی۔ متنازع فی امور پر مختلف طبقوں، قوموں اور ملکوں کے لوگوں کی آپس میں تکرار جاری رہی، اگرچہ بعض امور پر سمجھوتے بھی ہوتے رہے اور ملکوں کی لوگوں کی آپس میں صلح بھی ہوتی رہی، تاہم بیشتر صورتوں میں انسان کے لیے خطرہ بنا رہا اور وہ عموماً اسی خونی خصلت کا مظاہرہ کرتا رہا جس کی نمائندگی سب سے پہلے قابل نے کی تھی۔ آئندہ تمام عالمی واقعات بنیادی طور پر اسی سرشت کا نتیجہ رہے ہیں۔ بلا مبالغہ یہی جبلت تاریخ انقلابات عالم کی اساس ہے۔ مذکورہ بیان کے مطابق عالمی انقلابات کی تاریخ انسان کی پیدائش سے کم پرانی نہیں، تاہم تاریخی آثار و نشانات و شواہد کی روشنی میں آج سے تقریباً 4000 سال قبل تک کے واقعات کسی حد تک معلوم ہو سکے ہیں۔ پھر پرانی مذہبی یا تاریخی کتابوں سے ان پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ہندوؤں کی قدیم کتاب مہابھارت، رامائن، چاروں وید، زرتشت کی کتابیں زند اور اوستا، علاوہ ازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات جو تاریخی تحقیق کی روح سے دنیا کی قدیم ترین کتاب مانی گئی ہے اور جس کی تصنیف کا زمانہ کسی طرح بھی 1400 سال قبل مسیح سے کم نہیں۔ تورات کے مختلف متعلق عام مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے نسخوں میں بہت سی تعریف کی گئی ہے اور ضروریات زمانہ کے مطابق بعد میں اضافے بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح تورات اپنی قدیم اور اصل شکل میں آج موجود نہیں، البتہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب باقی رہ جاتی ہے جو اس لحاظ سے دنیا کی واحد قدیم کتاب کہلانے کی مستحق ہے کہ اس میں مطلق کسی قوم کی تبدیلی نہیں ہوئی اور وہ اپنی اصل شکل میں آج تک موجود ہے۔ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع تاریخ نہیں، تاہم برسبیل تذکرہ یا ضمنی طور پر اس میں جہاں کہیں تاریخی واقعات کے کچھ حصے آ گئے ہیں، وہ ایک مورخ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے اور ہزاروں سال قبل کے کچھ نہ کچھ نقوش ضرور پیش کرتے ہیں اور دنیا کی تاریخ مرتب کرنے والوں کو ان سے بہت مدد ملی ہے۔ بنابراین ہم تاریخی انقلاب کا بیان اس دور سے شروع کرتے ہیں جس کے متعلق ہمیں آسمانی صحیفوں، تاریخی کتابوں اور مختلف شواہد سے تفصیلات حاصل ہو سکتی رہیں۔ واضح رہے کہ انقلاب سے مراد محض سیاسی انقلاب ہی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس ذہنی انقلاب کی ہے جو کسی طبقے یا معاشرے کے افراد میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی انقلاب اپنے ساتھ ہر انقلاب کو دعوت دیتا ہے
تاریخ شاہد ہے کہ ذہنی اور فکری اصلاح کے بعد انسان کی تمام سیاسی اور معاشرتی گتھیاں خود بخود سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ قومیں اس کے طفیل سیاست اور تمدن کی بام عروج کو پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کا پیش کیا ہوا لائحہ عمل اس بات کا زندہ ثبوت ہے، جس کی تعمیل میں عرب کے بدو اور گنوار نہ صرف قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے مالک بن گئے بلکہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی اس وقت دنیا میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔